خوش آمدید ناظرین، مولانا صاحب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کتاب کے لکھنے میں جہاں جن مراحل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، وہ تجربات جو آپ کے سامنے آتے رہے، کیا کوئی ایسی غیبی مدد بھی آپ کے سامنے آئی ہے اس حوالے سے؟ جی 3 ماہ کے اس پورے سفر میں کچھ آپ بتائیے ہمیں۔ جی بہت سے الفاظ اس جگہ ایسا ہوا کہ مجھے اس کے کوئی متبادل نظر نہیں آیا۔ میں یہاں ایک واقعے کا ذکر کروں کہ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور سے چلے ہیں تو راستے میں ام معبد کا ایک خیمہ کا ذکر آتا ہے، ساری کتابوں میں ہے سیرت۔ جی وہاں آپ کو دودھ کی ضرورت، بھوک لگی ہوئی تھی، دونوں حضرات کو چاہتے تھے کہ کہیں سے کچھ غذا ملے، تو آپ نے دیکھا کہ خیمے کے باہر یہ ایک بکری کھڑی ہے جس کی اتنی دبلی تھی کہ اس کی پسلیاں گنی جا سکے۔ اچھا، یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ سیرت میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، تو میں یہ واقعہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اب سوال آیا کہ میں بکری کے لیے کیا لفظ لاؤں۔ اب بکری کا کوئی متبادل مجھے نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ اردو میں کہیں نہیں مل رہا۔ تو جہاں ایسے ایسے کچھ مشکل مقام آتے تھے، میں یہ کرتا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہاں گاڑی رک جائے، جی اس کو خالی چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا تھا اچھا، اور باقی آگے کے واقعات لکھتا تھا۔ اس طرح سے تقریباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید 3 یا 4 مقامات ایسے آئے۔ تو میں یہاں ایک حیرت انگیز، بلکہ حیرت انگیز کیا، بس حق تعالی شانہ وہ قادر مطلق ہیں، جی تو ان سے دعا کی کہ اللہ یہ جگہیں ایسی رہ گئی ہیں۔ تو میں بکری کے لیے میں نے ایک مرتبہ جب وہ واقعہ وہ باب مکمل کر چکا تو عربی کی ایک لغت ہے المنجد کے نام سے، جی بالکل، تو وہ المنجد کو میں نے بس ایسے کھولا دعا کر کے کہ اللہ مدد فرمائیے۔ تو آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ پہلے ہی صفحے پر پہلا ہی لفظ نظر آیا رحوم۔ اچھا، رحوم چھوٹے ہاں سے، ہائے حفظ سے، اس کے معنی میں اس کے لکھا ہوا تھا لغت میں کہ ایسی بکری جس کی ہڈیاں گنی جا سکے، پسلی کی ہڈیاں گنی اچھا، جا سکے۔ تو وہ میں نے وہی لفظ رکھ دیا وہاں اور نیچے نوٹ دے دیا کہ اس کے معنی یہ ہے۔ جہاں جہاں ایسی دشواریاں پیش آئیں وہاں یہ جی رکھ دیا۔ اصل میں اس راستے میں ایک اور بڑا مسئلہ تھا، اور یہ اس کتاب کی ایک اور علمی خصوصیت یہ ہے کہ عربی کے جتنے خطبات ہیں یا عربی کی جو عبارتیں آئی ہیں ان کا ترجمہ جہاں دینا تھا مجھے، یعنی لفظی ترجمہ باقاعدہ، تو ترجمہ کرنا عربی سے وہ بھی غیر منقوط میں، وہ بڑا مشکل، زیادہ اور مشکل کام ہے۔ تو یہاں ایک واقعے کا ذکر کروں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبہ نکاح کا ترجمہ میں نے اس میں کیا ہے۔ اچھا، اور اس کا ذکر شاید مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے پیش لفظ میں بھی کیا، مقدمہ انہیں کا لکھا ہوا ہے۔ جی تو اس کا ترجمہ بالکل یعنی لفظی بھی ہوا ہے اور غیر منقوط بھی ہوا ہے۔ اچھا، ایسے ہی بعض عربی قرآن کریم کی آیات کا یہاں ایک اور عرض کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہمارے یہاں جی کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں، یہ معذوف سمجھا جاتا ہے، شروع کرتا ہوں جی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی تو مجھے اس کا ترجمہ کرنا تھا، تو اس میں ایک تو یہ شروع کرتا ہوں بڑھانا پڑتا ہے، جبکہ الفاظ میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں آتا بالکل بسم میں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ دوسرے رحیم اور رحمان 2 صفتیں ہیں جی بالکل، حق تعالی شانہ کی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دونوں 2 صفتوں کو جمع کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحیم کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، صحیح، بسم اللہ الرحمن کہہ دیا جاتا تو کافی تھا۔ تو علماء نے اس کی جو توجیحات کی ہیں جی اس کا ذرا ملاحظہ کیجیے گا کہ جو ترجمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کرایا مجھ سے، وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، یہ رحمان کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا ہے اور کمال رحم والا ہے۔ اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا ہے، کمال رحم والا ہے۔ وہ خاص رحیم کی جو خاص صفت ہے، رحیم میں خصوصیت ہے اور اس میں پرفیکشن ہے، بالکل اس میں جنرالٹی ہے کہ عام رحم والا ہے اور وہ کمال رحم والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحیم کی اصل صفت کا اظہار جنت میں ہوگا، جہاں
صفت رحمت جو ہے وہ کمال کے ساتھ آئے گی، اچھا ظاہر ہوگی. اور یہاں جو رحمان کی صفت تو کفار پر بھی ہے اور سب کو عام ہے کہ ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، غذا بھی مل رہی ہے، انکار کرنے والوں کو، دشمنوں کو، دوستوں کو، سب کو حق تعالی شانہ دے رہے ہیں. یہ رحمان کی صفت ہے. ماشاء تو بسم اللہ کا یہ ترجمہ، اس میں کوئی معذوف نہیں ماننا صحیح. پڑتا، اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا اور کمال رحم والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر منقول جو سیرت کی کتاب آپ نے لکھی ہے، اس میں کچھ عربی کے بھی الفاظ ہیں اور کچھ فارسی کے بھی الفاظ ہیں، جی. اور زیادہ تر تو اردو ہی کے ہیں، لیکن اردو آپ نے اس میں کچھ زیادہ ثقیل استعمال تو نہیں کی ہے؟ جی نہیں، میں نے کوشش یہی کی کہ آپ اگر اس کا سطر اول اور پہلا باب پڑھیں گے جہاں ولادت کا ذکر آیا جی جی. تو اس وقت لوگوں نے جب پڑھا تو مجھے بعض خطوط میں لوگوں نے کہا کہ اتنی روانی اس قید کے ساتھ بڑے ہی مشکل کام تھا. اور اس میں مولانا مناظر اظہر گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب صراط مستقیم کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا اسلوب معلوم ہوتا ہے جیسے ان کا اسلوب تھا. اچھا، اس پورے سفر میں آپ کا کوئی معاون بھی ساتھ رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں تھا. کوئی رہنما ایسا کہ جو مستقل آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہوں؟ نہیں، بالکل کوئی نہیں. اور عجیب بات ہے کہ میں اردو تحریریں آج کل بھی لکھتا ہوں اور بھی کتابیں لکھی ہیں تو اس میں قلم رکتا ہے، کہیں ریفرنس لینے پڑتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے. یہ کتاب جب میں بیٹھتا تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک نشست پر بیٹھتا تھا نماز کے علاوہ، کہ نماز کے لیے اٹھتا تھا تو اور قلم رکتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بس کروا رہے تھے، قلم چلا رہے تھے. ماشاءاللہ. ویسے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سیرت پر کتاب لکھی ہے اس کا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ، اس کو قبول. لیکن کیا حکومت پاکستان نے بھی اس کو کچھ سراہا ہے آپ کی اس کتاب کو؟ جی ہاں، یہ سیرت ایوارڈ کے نام سے صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس اسلام آباد میں ہوتی ہے تو اس میں سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں کا ایوارڈ دیے جاتے تھے. اس میں ضیاء الحق صاحب نے اس کو صدارتی ایوارڈ دیا تھا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا. ناظرین اکرام، کتاب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نادر اور نایاب نمونہ ہے. یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. مصنف نے جس جانفشانی، محنت اور عشق سے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اپنے جذبات اور اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول و مقبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے عامر تحسین کو. فی امان اللہ.